آپ کا انٹرویو ہے ایز اے ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر آٹوموبائل سیلز اور سروس میں، اینڈ انفیکٹ اس کی جو لاجسٹک ہے اس کے اندر بھی۔ اچھا، اب میں اس کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو بحیثیت سیفٹی آفیسر کیا کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ کے انٹرویو کے دوران، کیونکہ آپ بھی پہلی بار اس کام سے ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے جو بندہ آپ سے انٹرویو کرے گا اس کا اپنا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے۔ ایکچولی عزیزم، آپ کے انٹرویو کے دو میجر پارٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو آپ کا ٹیکنیکل پارٹ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو آپ کا فارمل پارٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے ایچ آر والے، ٹیلنٹ ہنٹ والے، یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ تو اگر تو انسان خوش قسمت ہو اور ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ والا بندہ ہلکا مل جائے آگے، یا فیئر طبیعت والا انسان مل جائے، تو عموماً اس کا جو مقدر ہے وہ چمک جاتا ہے۔ بارسو، میں تھوڑا سا اس تناظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آٹوموبائلس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ مجھے بہت اچھے سے علم ہے الحمدللہ، آٹوموبائلس جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا نسان کا انیشلی ڈیلر تھا۔ نسان ہو گیا، انفینٹی ہو گیا، نسان کی جتنی پروڈکٹس ہیں نسان کو وہی ہینڈل کرتا تھا۔ بارسو، کوئی بھی آٹوموٹیو سیگمنٹ ہو، کوئی بھی آٹوموٹیو برانڈ ہو، اس کے ساتھ جب آپ ایز اے ایچ ایس سی آفیسر کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو پہلے تو تھوڑا سا نیٹ پہ اس چیز کی تحقیق و تفتیش کریں کہ آٹوموٹیو انڈسٹری کے اندر رسکس اور ہیزرڈز کیا ہوتے ہیں۔ اس چیز کے اوپر اگر آپ کی دسترس اس حد تک ہو جائے کہ آپ بات چیت کر کے مطمئن کر لیں، تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا جو تاثر یا امپریشن یا جو آپ کے ایکسپریشنز جائیں گے انٹرویورز کے اوپر، وہ انشاءاللہ بہت پازیٹیو جائیں گے۔ کیوں کہ اگر آپ کسی بزنس کی سکوپ کو سمجھتے ہیں تو پھر نہ تو آپ کے لیے کسی کو یہ بتانا مشکل اور ناممکن ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی مینجمنٹ یا امپلیمنٹیشن کیسے کروں گا، یا میرا زیرو پوائنٹ کہاں سے شروع ہوگا، کہاں سے ابتدا کر کے میں کس طرف جاؤں گا، میں کیسے جس درجہ پہ آپ کھڑے ہیں، جس لیول پہ، جس نہج پہ آپ کا کلچر، آپ کا مینجمنٹ سسٹم کھڑا ہے، وہاں سے اگلے درجہ پہ میں کیسے لے کے جاؤں گا۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو ویسے تو خیر بہت ساری ہزاروں ملینز بلکہ کے حساب سے آپ کو ویڈیوز ملیں گی، آڈیوز ملیں گی، آپ کو پبلیکیشنز ملیں گی، لیکن بیٹر رہے گا کہ اگر آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹوز کی جو ریگولیشنز ہیں، یو کے والے جو ہیں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹوز فرام یو کے، کیونکہ وہ لیجسلیٹر ہے اور وہ ہر قسم کے فنکشن اور ڈسپلن کے اوپر بات کرتے ہیں اور گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں، تو آپ ان کو پکڑیں اور ان کی ویب سائٹ سے آپ جو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن دماغ کو زیادہ پریشرائز نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ زیادہ پریشرائز کریں گے، بہت زیادہ سورسز سے کنسلٹ کریں گے، جیسے آپ نے ابھی میرے ساتھ آپ کی بات چل رہی ہے، کل کلاں کو آپ کسی اور بھی بندے سے آپ لیں کا ایڈوائس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ لیں، لیکن بہت ساری ایڈوائس کسی ایک ہی مدعے یا موضوع پہ اگر آپ لے کے ان کا پھر تقابلی جائزہ لینا شروع کر دیں گے، کون سی اچھی ہے کون سی غلط ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں آپ پھنس نہ جائیں، آپ کا دماغ سٹک نہ ہو جائے۔ دیکھیے، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ایک آٹوموٹیو برانڈ کے ساتھ آپ کی جاب ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو کیا ہے، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہاں پہ دو ہزارڈز تو بہت ایکسٹریم لیول پہ آتے ہیں، بہت ایکسٹریم لیول پہ۔ ایک ہے آپ کا سائیکولوجیکل ہیزرڈز، اور دوسرے ہیں آپ کے ارگونامک ہیزرڈز، اور بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن یہ دونوں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ کہ میں اپنے ذاتی 5 سالہ تجربے کی بنیاد پر اسی یو اے ای کی انتہائی ترقی یافتہ مارکیٹ کے تجربے کی بنیاد میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے بی ایم بی بیٹھے ہوئے ایسے نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ میں وہاں سے ہٹ کے تو واپس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی انڈسٹری کی طرف چلا گیا تھا۔ تو میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ ورک پریشر اتنا ہوتا ہے، وہاں پہ ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پہ ڈیزائرز اینڈ ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہوتی ہیں، امپلائر کی جانب سے، آپ کے کسٹمرز کی جانب سے، کلائنٹ کی جانب سے، کہ آپ کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر ایک سائیکولوجیکل امپیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ اور جب سائیکولوجیکل امپیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو obvious سی چیزیں کہ لوگوں میں ہیومن ایرر کی جو رینج ہے، ریزنز ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ جب ہیومن ایررز ہوتے ہیں تو پھر ہیومن ایررز جو ہیں وہ obvious سی بات ہے کہ ان سے غلطیاں کرواتے ہوئے کسی نہ کسی فزیکل ہیزرڈ کا بھی فردر وہ پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں، کسی نہ کسی اور مطلب وائلنس کا بھی وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ آپ کی جو کمیونٹی کام کر رہی ہے ان کو۔ اپارٹ فرام دیٹ، میں نے ارگونامک کا نام لیا۔ ارگونامک کا اس لیے کہ موسٹ آف جو آپ کے کرو ہیں، سٹاف ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں سیٹوں کے اوپر۔ جب وہ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ ایک ہی باڈی کے جو پوسچرز اینڈ پوزیشنز ہیں
اس اگر تقابل میں آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ وہ بھی فرق پڑتا ہے اس سے. اس میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ آپ کے فرنٹ ڈیسک کے جو ریسیپشنسٹ ہیں، آپ کے سروس ایڈوائزرز ہیں، آپ کے ریسیپشن کے جنرل کرو ہیں، آپ کا سیلز کرو ہے، آپ کے پارٹس کی جو ٹیم ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو آپ کے کنٹرول روم والے ہیں، جو آپ کے مینٹیننس اینڈ سروس سینٹر کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہوں گے. علاوہ ازیں بھی بہت سے آپ کے کرو ہیں جو کہ ٹائم ٹو ٹائم اس بات سے ایکسپوز ہوتے ہیں. تیسرا جو بڑا ہزارڈ آپ کا وہ فزیکل ہے. اب وہ فزیکل کو میں تھوڑا اگر براڈ کروں تو فزیکل ہزارڈ جو ہیں آپ کے وہاں پہ، وہ آپ کا لاجسٹک سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیوں کہ ایک دن میں آپ 400 وہیکلز ریسیو کر رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں. پھر نئے وہیکلز آ رہے ہیں، ان کو بھی سیفلی آپ نے الائن کرنا ہے، سیفلی آپ نے ان کو ہینڈل کرنا ہے، ٹیکل کرنا ہے. فزیکل ہزارڈز جو ہیں آپ کے وہ بہت زیادہ ہیں. پھر فزیکل ہزارڈز کی سب سے جو کامن فارم ہے وہاں پہ، عمومی فارم ہے، وہ آپ کو ملے گی میرے بھائی جب آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو، مکینیکل اور نان مکینیکل ہزارڈز کی فارم میں. مکینک اب اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا آپ کا جو نیبوش ہے اس کی آپ کو آئی جی 2 میں جا کے تو آپ کو اف ایم ناٹ رانگ ایلیمنٹ 3 کو دیکھنا پڑے گا، جہاں پہ فزیکل اور نان فزیکل مکینیکل اور نان مکینیکل ہزارڈز کی جہاں پہ تفاصیل دی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا گو تھرو کرنا پڑے گا. اچھا، اس کے بعد آپ کے جو آتے ہیں وہ میرے خیال سے جو مین سٹریم ہزارڈز ہیں وہ تو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں تھوڑا سا اس طرف کہ آپ ان کو کنٹرول کیسے کریں گے. دیکھیں، آپ ایک ایوری سنگل اسپیکٹ کے لیے تو آپ رسک اسیسمنٹ بنانے سے رہے. اس بزنس میں 0 پوائنٹ سے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، آپ کا سیفٹی مینیجر آپ سے پوچھتا ہے یا کیو ایچ ایس سی مینیجر پوچھتا ہے کہ آپ 0 پوائنٹ مسٹر ایکس وائی زی کہاں سے لیں گے، آپ اسٹریٹ اوے کہیں گے کہ میں گیپ انالیسس کروں گا کہ کرنٹ میرا جو مینجمنٹ سسٹم ہے، جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر ہے، وہ کس ٹائپ کا ہے، اور وہ مجھے اس بات کا اندیا دے گا میری کمپیٹنسی کے بہاف پہ کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے کیا آگے کنٹینیول امپرومنٹ کے لیے کیا کرنا ہے. جب آپ یہ بات کہیں گے تو اگلے کے ذہن میں دھماکہ ضرور ہوگا کہ آپ کو کام کی ہاؤ نو اچھے سے ہے اور آپ اپنے کام کو بخوبی انجام دینے کی صلاحیت کے اہل ہیں. اچھا، اب آپ سے اگر وہ پوچھ ہی لیتا ہے کہ آپ جب گیپ انالیسس کریں گے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا کریں گے، تو آپ صاف الفاظ میں کہہ سکتے ہیں جی گیپ انالیسس کے تناظر میں کیٹیگرائز کروں گا کون سے ہمارے پاس ہائی رسکس ہیں، کون سے میڈیم رسکس ہیں، کون سے لو یا ٹالریبل رسکس ہیں. اس حساب سے میں کیا کروں گا، میں پہلے تو ایک رسک رجسٹر بناؤں گا. اس رسک رجسٹر کے اندر میں کنٹرول میئرز کو آئیڈینٹیفائی کروں گا اور مینجمنٹ کی سپورٹ لے کے میں اس رسک رجسٹر کو امپلیمنٹ کروں گا. اس کے اندر جو میں نے کنٹرول میئرز ڈیوائز کیے ہیں، جو اس کے اندر میں نے کنٹرول میئرز بیان کیے ہیں، ان کو میں نے کما حقہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اینڈ آئی ہیو ٹو گیو سم ٹائم اپنی آرگنائزیشن کو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے، وہ ہمارے لیے کیا فروٹ لے کے آتا ہے. پیرلل ٹو دیٹ آپ پھر اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ کون کون سے ایسے ہمارے ورک پروسیجرز ہیں کہ جو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاٹ ورکس ہوتا ہے. اب ظاہر ہے آپ کے جو ٹیکنیشینز ہیں، مکینکس ہیں، وہ ہاٹ ورکس کرتے ہیں. لیٹ سے میں باڈی شاپ کی بات کرتا ہوں جہاں پہ ایکسیڈنٹ ریپیئرنگ ہوتی ہے، تو آپ باڈی شاپ کے اندر بڑی واضح اور صاف سی بات ہے، وہاں پہ ہاٹ ورکس چلتا ہے، گرائنڈنگ چلتی ہے، وہاں پہ آپ کا گیس کٹنگ چلتی ہے، آرک ویلڈنگ آپ کی چلتی ہے. تو میں ہارڈ ورک کا پروسیجر بناؤں گا کہ ہارڈ ورک کو سیفلی کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. آپ فار ایگزامپل ویسٹ مینجمنٹ کا پروسیجر بنائیں گے، آپ کے پاس بے تحاشا روزانہ کی بنیاد پہ ہزاریس ویسٹ وہاں پہ جنریٹ اور کریٹ ہوتا ہے. تو یہ میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں. یقین کیجئے کہ میرے لیے 5-10 منٹ کی اس آڈیو کے اندر آپ کو سارے کا سارا بریف کرنا ممکن نہیں ہے. میں دیکھوں گا، میں وعدہ نہیں کرتا. جب آج سے میرے خیال سے کچھ 6 سال پہلے میں نے آٹوموٹیو کا جو گروپ تھا، ان کا کارپوریٹ گروپ جو تھا ایچ ایس سی کا، ان کو میں نے جب نیبوش پڑھایا تھا تو اس وقت ان کے لیے میں نے کچھ پریزنٹیشن اور ڈاکومنٹ بنائی تھی. ان کو میں نے انوائٹ بھی کیا تھا کہ مجھے لے کے جاؤ، میں ہزارڈ آئیڈینٹیفائی کروں گا. میرے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا، آپ لوگ بھی لرن کرو گے، لیکن میں نہیں کر پایا. ان لوگوں نے بھی دعوت نہیں دی تو بہرحال وہ کام نہیں ہو سکا. اینی ویز کمنگ بیک، تو میرے خیال سے یہ جو چیزیں ہیں یہ مین آپ کے وہ پرکس ہیں کہ جو آپ اگر ان کے اوپر بات کریں گے تو آپ کے لیے ایک فروٹفل انشاءاللہ نتیجہ رہے گا. اگر میں کچھ بھول رہا ہوں لائک مانیٹرنگ اور انسپیکشن کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک رجیم لے کے آؤں گا، جس رجیم کے اندر میں انشور کروں گا کہ ریگولر لیڈرشپ کو اس میں انوالو کروں اور ہم سب لوگ ایک منتھلی بیسس پہ یا کوارٹرلی بیسس پہ اپنے جو پریمائس ہیں، ہمارے ڈفرینٹ برانچز جو ہیں، ان کو ہم وزٹ کریں، وہاں پہ ہزارڈز کو آئیڈینٹیفائی کریں، وہاں پہ کلچر کو دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کمپلائنس شو کر رہے ہیں. اکارڈنگلی
مینجمنٹ کی سپورٹ لے کے میں جو بھی امپروومنٹ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میں اکنالج کروں اور ان کو میں امپلیمنٹ کروں اینڈ سو آن. ہماری کنٹینیول امپروومنٹ جو ہے یہ ایک پرزہ ہے کنٹینیول امپروومنٹ کا, صرف ایک مطلب مکمل کنٹینیول امپروومنٹ اسی طرح نہیں ہوتی, یہ ایک پرزہ ہے, میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں. تو اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں, اگر آپ کا انٹرویو ابوظہبی میں ہے تو آپ کا امپلائر آپ سے اوشاد کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں. اوشاد آبویس سی بات ہے کہ ابوظہبی کے اندر ایک آپ کیا, میں کیا کہوں اس کو, ایک بریڈ اینڈ بٹر ہے ہم سب لوگوں کا جو ابوظہبی میں نوکریاں کر رہے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے سیگمنٹ میں. تو اوشاد کو آپ ضرور کھنگالیے. اگر آپ آلریڈی ایگزسٹنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروفیشنل ہیں تو میرے خیال سے یہ کہنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو دعا دے سکتا ہوں کہ خدا کرے آپ کا کام وہاں پہ ہو جائے, اور جب ہو جائے تو ہم سب کو بتائیے گا کس قسم کے سوالات آپ سے پوچھے گئے. کسی اور کو بھی اگر اس طرح کے مواقع ملے تو ہم سب لوگ اس سے مستفید ہوں گے. اگر کوئی چیز رہ گئی ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح سے سمجھا نہیں پایا تو پلیز آپ مجھے دوبارہ سے حکم کیجیے گا, میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت کر سکوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.